رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے افریقی ممالک کے ساتھ تجارتی و معاشی روابط کو فروغ دینے پر زور دیا ہے تاکہ ان شعبوں میں بھرپور صلاحیتوں سے استفادہ کیا جا سکے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے دفاعی شعبے میں مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مالی اور انسانی وسائل کو یکجا کرنے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ سمندری مشق سی گارڈ 24 کا آج کراچی میں آغاز ہوا۔ غزہ اور مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی جارحیت میں 43 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے افریقی ممالک کے ساتھ تجارتی و معاشی روابط کو فروغ دینے پر زور دیا ہے تاکہ ان شعبوں میں بھرپور صلاحیتوں سے استفادہ کیا جا سکے۔ وہ آج اسلام آباد میں افریقی اور منتخب ایشیائی ممالک کے نمائندہ سفیروں کے گروپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے افریقہ کی اہمیت پر زور دیا اور باہمی اور علاقائی سطح پر افریقی ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان اہم ممالک کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعلقات میں اضافے میں دلچسپی رکھتا ہے اور آسیان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں استحکام کے لیے ان کے تعاون کا خواہاں ہے۔ غزہ کی جاری صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے اقوام عالم کے درمیان مذاکرات اور فلسطین میں تشدد کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے بھرپور اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے اور ہوائی اڈے کے آپریشنز کی آؤٹ سورسنگ کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ہوا بازی کے مشیر ریٹائرڈ ایئر مارشل فرحت حسین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری کے پورے عمل اور ایئرپورٹ آپریشنز کی آؤٹ سورسنگ میں شفافیت کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی ایک اہم ترجیح سرکاری اداروں کے نقصانات کم کر کے قومی خزانے کا تحفظ کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے ہوا بازی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی وسیع صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے دفاع کے شعبے میں مشترکہ مقاصد اور خود انحصاری کے حصول کے لیے اپنے دانشورانہ، تکنیکی، مالی اور انسانی وسائل کو یکجا کرنے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج راولپنڈی میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان سہ ملکی دفاعی تعاون کے دوسرے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس نے تحقیق اور ترقی سمیت دفاعی آلات کی ٹیکنالوجی کے شعبے میں ممکنہ تعاون پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا۔ تینوں ملکوں نے دفاعی صنعت کے سہ ملکی تعاون پر آئندہ اجلاس ریاض میں عالمی دفاعی شو کے دوران بلانے پر اتفاق کیا۔ نگران وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو خدمات کی فراہمی میں نجی تعلیمی اداروں سے تعاون کرے گی۔ آج اسلام آباد میں نجی تعلیمی اداروں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نجی شعبہ سرکاری شعبے کے ساتھ تعلیم کے فروغ میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ مدد علی سندھی نے جامع تعلیمی ماحول کے لیے اساتذہ کی تربیت پر زور دیا۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صوبے کے طلباء کو الیکٹرک موٹر سائیکل دینے کا اعلان کیا ہے۔ آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں پنجاب بینک کے تعاون سے 10,000 طلباء کو بلا سود موٹر سائیکل فراہم کیے جائیں گے۔ میری ٹائم سیکیورٹی مشق سی گارڈ 24 آج کراچی میں شروع ہو گئی ہے۔ کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ مشق میں بحری شعبے سے منسلک مختلف وزارتیں، محکمے اور تنظیمیں حصہ لے رہی ہیں تاکہ روایتی اور غیر روایتی خطرات سے میری ٹائم شعبے کے کثیر جہت چیلنجز پر قابو پایا جا سکے۔ مشق کا مقصد مختلف شراکت داروں کی کوششوں کو یکجا کرنا ہے تاکہ پاکستان کی بحری سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز نے محفوظ بحری ماحول میں فعال کردار پر تمام شراکت داروں کی کوششوں کو سراہا۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے حوالدار محمد ظاہر کی نماز جنازہ آج ان کے آبائی علاقے مردان میں ادا کر دی گئی۔ انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ فوج کے حاضر سروس افسران، شہید کے رشتہ داروں اور مقامی افراد نے جنازے میں شرکت کی۔ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کے ناسور کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان سعید احمد شیخ کی والدہ مرحومہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی شہر لودرا میں آج دوپہر کو ادا کر دی گئی۔ ان کے عزیز و اقارب اور مقامی افراد کے علاوہ ملتان، بہاولپور سمیت دیگر شہروں سے اعلیٰ افسران نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے جاری حملوں میں کم سے کم 43 فلسطینی
شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فوج کے ایک حملے کے دوران 40 فلسطینی شہید ہوئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 9,600 بچوں سمیت کم از کم 23,084 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تحصیلوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔